تو ہم کون ہوتے ہیں بولنے والے کہ جو بڑی مشکل سے ایک سے محبت ہو گئی تھی اور اس نے لے لیا، وہ تیری تھی وہ. اگر یہ کہا ہوں کہ نان مسلم کو اللہ رب العزت اتنے چیزیں نعمتیں عطا کرتے ہیں اور ہم سالوں سے اللہ اللہ کر رہے ہیں اور ہم کو نہیں دیا گیا، تو شاید مجھے لگتا ہے کہ آپ نے ان کو دیکھ کر یہ سوال کیا. اگلے پچھلے گناہ معاف نہیں ہے، پھر آپ اتنی کیوں مشقت اٹھاتے ہو؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو نبیوں پر بھی حالات آئے بھائی. مفتی سلطان کے بیانات کے لیے مفتی سلطان آفیشل کو سبسکرائب کریں. ایک بھائی نے بہت ہی عجیب و غریب سوال پوچھا ہے. اللہ اس کے ایمان و یقین کو باقی رکھے، مضبوط بنائے. مراد خان نام ہے اس کا. سوال یہ ہے کہ ایک سوال تھا میرا آپ سے مفتی صاحب، کیا یہی آپ کے اللہ کا انصاف ہے کہ ایک نان مسلم مسلم بنتا ہے اور اس کو سب کچھ مل جاتا ہے لائف میں، اور ہم سالوں سے اللہ اللہ کر رہے ہیں اور لائف میں ہر طرف سے مصیبت جھیل رہے ہیں؟ کیا یہی ہے 70 ماہوں سے زیادہ محبت؟ میں کسی سے حسد نہیں کر رہا بھائی. لائف میں ایک انسان سے دل سے محبت کیا تھا، اسے بھی آپ کے اللہ نے چھین لیا. اگر نہیں ملوانا تھا تو اس انسان سے تو لائف میں بھیجا ہی کیوں اس کو؟ بتاؤ. اللہ اکبر اللہ. مراد خان، آپ کو کلمہ پڑھنا چاہیے، آپ کو جو ہے نا دوبارہ کلمہ پڑھنا چاہیے اور اپنے اس سوال پر اللہ رب العزت سے توبہ طائب بھی ہونا چاہیے. اور آپ سوال کے اندر ایک جملہ استعمال کر رہے ہیں آپ کے اللہ. اللہ صرف میرے نہیں، اللہ سب کے ہے. اللہ آپ کے بھی ہے، اللہ میرے بھی ہے، اللہ سب کے ہے. اور دنیا، اللہ جب کسی سے پیار کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ اس کو دنیا دیتے ہیں، اس لیے کہ دنیا کی اہمیت تو اللہ کے نظر میں کچھ ہے ہی نہیں. اور کسی کے نعمت کو، کسی کے دنیا کو دیکھ کر کبھی بھی انسان نے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے. یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے. اللہ کسی کو دے کر آزماتا ہے تو اللہ کسی سے لے کر آزماتا ہے. ہم کو دونوں حال میں اللہ سے راضی رہنا ہے. ورنہ تم تو کہہ رہے کہ کسی سے محبت ہو گئی اور وہ بھی اللہ نے چھین لیا، تو بھئی اللہ کی چیز ہے، وہ تیری نہیں تھی. وہ آپ کو تو صرف اس سے محبت ہو گئی تھی تو وہ آپ کی نہیں تھی، وہ تو تھی اللہ کی، اور جس کی تھی وہ اللہ نے لے لیا. تو جس کی تھی جب اس نے لے لیا ہے تو ہم کو اعتراض کا کوئی حق بنتا ہی نہیں نا. مثال کے طور پر آپ کو اگر کسی نے کوئی چیز وقتی طور پر استعمال کرنے کے لیے دے دی، اس کا وقت پورا ہونے کے بعد آپ سے کہا کہ وہ چیزیں مجھے دے دو، تو آپ کا کام کیا بنتا ہے؟ اس کو واپس دے دو نا، لوٹا دینا چاہیے. اگر نہ لوٹائے تو آپ خیانت کرنے والے ہو گئے، نہ لوٹائے تو آپ دھوکہ دینے والے ہو گئے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے مرنے پر جو ہے نا ایک دعا سکھائی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، ان للہ ما اخذ وللہ ما عطا وکل شیء عنده بمقدار. کہ جو کچھ دیا ہے اللہ کا ہے، جو لیا ہے وہ بھی اللہ کا ہے، اور ہر ایک کا ایک وقت متعین ہوتا ہے. تو ہم کون ہوتے ہیں بولنے والے کہ جو بڑی مشکل سے ایک سے محبت ہو گئی تھی اور اس نے لے لیا؟ وہ تیری تھی، وہ تمہاری اپنی ملکیت تھی، وہ آپ کا تو اس پر کوئی حق تھا ہی نہیں. اگر نکاح ہو جاتا تو حق بن جاتا، لیکن اتنا بھی حق نہیں جتنا اللہ کا ہے. شادی شدہ جوڑے جدا ہو جاتے ہیں موت پر، کبھی بیوی کا انتقال ہو رہا ہے، کبھی شوہر کا انتقال ہو رہا ہے. آپ کا تو نہ شادی ہو گئی ہے نہ نکاح ہوا ہے، تو پھر اگر جدا ہو گئے تو اس میں غم کیا؟ اور دنیا کی آخری لڑکی تو نہیں ہے، اس کے بعد آپ کو دوسری لڑکی نہیں ملے گی. اللہ رب العزت نے ہو سکتا ہے کہ اس سے بہتر آپ کے مقدر میں رکھی ہو. اللہ کے ہر فیصلے پر راضی رہنا چاہیے. اور مال و دولت کی اونچ نیچ حضرات انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام، یہ اللہ ان سے سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں نبیوں سے، اور حالات دیکھیں سب سے زیادہ نبیوں پہ حالات آتے ہیں. ہمارے نبی اس کائنات میں سب سے افضل ہے،
اور اللہ ہمارے نبی سے سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں. سب سے اونچا سب سے بڑا مقام اگر اس کائنات میں اللہ کے بعد کسی کا ہے تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس دین کے خاطر جتنا مجھے ستایا گیا اتنا کسی کو نہیں ستایا. اور گھر کے مال کا یہ حال ہے کہ 3 چاند گزر رہے گھر میں چولہا نہیں سلگ رہا ہے. امی عائشہ فرماتی ہے اللہ کے رسول کی بیوی ہے, گھر میں 3 چاند گزر رہے, 2.5 مہینے گزر رہے, 2 مہینے گزر رہے, گھر میں چولہا نہیں سلگ رہا ہے. اور پیٹ میں بھوک کی وجہ سے 2 پتھر باندھے جا رہے, پھر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عبادت کر رہے, اللہ کا شکر ادا کر رہے اور صبر کر رہے اور کہہ رہے کہ افلا اکون عبدا شکورا. اللہ کے رسول پوری رات نماز پڑھتے جس کی وجہ سے پیروں میں ورم آ جاتا, پیر ایسے سوج جاتے, حتی تورمت القدما, ایسا لگتا تھا کہ پیر پھٹ جائیں گے. تو اللہ کے رسول سے امی عائشہ پوچھتی یا رسول اللہ کیا آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف نہیں ہے, پھر آپ اتنی کیوں مشقت اٹھاتے ہو؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا, کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو نبیوں پر بھی حالات آئے بھائی. اور دنیا کا مل جانا یہ اللہ کی رضا کی علامت ہے, دنیا کا چھن جانا یہ اللہ کی ناراضگی کی علامت ہے. اللہ نے یہ معیار رکھا ہی نہیں ہے. بلکہ میں تو کہوں گا کہ اللہ جس سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں اس پہ زیادہ حالات آتے ہیں, اس پہ آزمائش زیادہ آتی ہے. اور اللہ جو ہے نا بندوں سے پیار کرتے ہیں, 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتے ہیں. تو اللہ رب العزت نے سب سے پہلے تو انسان بنایا, یہ اللہ کا سب سے پہلا پیار ہے, ورنہ اللہ کتے بلیوں میں بھی پیدا کر سکتے. ہم نے درخواست لکھی تھی اللہ سے کہ اللہ ہم کو انسانوں میں پیدا فرما. اللہ نے اپنے مرضی سے اپنے اختیار سے ہم کو انسانوں میں پیدا کیا. اور مزید یہ ہے کہ اللہ نے عقل سلیم, سمجھداری, سوجھ بوجھ کی اللہ نے ایک صفت صلاحیت پیدا کی ہے جس سے انسان اللہ کی قدرت کو غور و فکر کر کے ہدایت کو پا سکتا ہے, ایمان حاصل کر سکتا ہے. پھر اس کے بعد اللہ نے ایمان کے جیسی دولت سے نوازا. اور اللہ کے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے کا اظہار جو ہے نا آپ کل قیامت کے دن دیکھو گے. اللہ کی ممتا کا, اللہ کی محبت کا اظہار کل قیامت کے دن دیکھو گے. اللہ پھر حالات پر صبر کرنے کا جو بدلہ کل قیامت کے دن دیں گے تو آپ حیران رہ جاؤ گے. اللہ جنت جیسی نعمت عطا کریں. یہ دنیا کیا ہے بھائی مراد بھائی, یہ دنیا جو ہے نا فنا ہونے والی ہے. یہاں جو کچھ بھی ملے گا چھوٹ جائیں گا. سب کو اللہ کے پاس جانا ہے. اس طرح کے جملے کہہ کر اپنے ایمان کو ختم نہ کرے, اپنے ایمان کو خراب نہ کرے. ڈرنا چاہیے توبہ کرنے سے پہلے اگر آپ کی موت آ جائے تو آپ کو ڈرنا چاہیے اس بات سے, تو آپ کی دنیا آخرت تباہ ہو جائیں گی. آپ ڈائریکٹ اللہ پہ اعتراض کر رہے, وہ بھی ایک لڑکی کے چھن جانے سے. ہزاروں ہے بھائی, ایک نہ صحیح اور کوئی اور صحیح, اور ہو سکتا ہے کہ کوئی اور آپ کے مقدر میں اللہ نے رکھی ہو. تو آپ سب سے پہلے تو کلمہ پڑھے اور توبہ کرے اللہ کے سامنے کہ اللہ مجھے معاف کر دیجئے. اور آپ کو چاہیے کہ سورہ اخلاص کثرت سے پڑھتا رہے. جب کسی کو ایسے خیالات آنے لگے, اعتراضات ہونے لگے, تو اس کو چاہیے کہ سورہ اخلاص کی کثرت کرے. اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ نے یزدان بھائی کے ویڈیو کو دیکھ کر, ان کے زندگی کے, ان کے لائف کو دیکھ کر یہ کہا ہو کہ نان مسلم کو اللہ رب العزت اتنی چیزیں نعمتیں عطا کرتے ہیں اور ہم سالوں سے اللہ اللہ کر رہے ہیں اور ہم کو نہیں دیا گیا. تو شاید مجھے لگتا ہے کہ آپ نے ان کو دیکھ کر یہ سوال کیا ہو. آپ نے بھائی صرف یزدان بھائی کی زندگی دیکھی ہے, ورنہ ہزاروں ایسے ہیں جو ابھی ایمان میں داخل ہوئے, 1 سال 2 سال 3 سال ہو گئے. آپ نے ان کی زندگی نہیں دیکھی ہے, وہ کیسے حالات سے گزر رہے, کتنے تکلیفوں سے گزر رہے, ان کو کتنے پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اور بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ وہ ایمان والے جو برسوں سے وراثت میں, جس کو دین ایمان اسلام وراثت میں ملا ہے, وہ ابھی ایمان میں لانے والے, وہ ان سے آگے بڑھ رہے ہیں اپنے ایمان کے اندر, اپنے اعمال کے اندر اللہ کو راضی کرنے میں, اور اپنے حالات پہ صبر کر رہے. گھر والوں نے ان کو گھر سے نکال دیا. یزدان بھائی کی ایک مثال آپ کے سامنے ہے کہ ان کے ماں باپ ان کے ساتھ میں کھڑے ہیں, ورنہ کئی ایسے میرے علم میں ہے, میرے تعلقات, میرے جاننے والوں میں ہے کہ جن کے گھر والوں نے ان کو گھر سے نکال دیا ہے. ماں باپ ان سے بات نہیں کرتے, کوئی لڑکی دینے کو ان کو تیار نہیں ہے, کوئی ان سے شادی کرنے کو تیار نہیں, نوکری دینے کو ان کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. حالات سے زندگی گزار رہے ہیں لیکن اپنے ایمان پہ ڈٹے ہوئے ہیں. اللہ نے آپ کو برسوں سے ایمان دیا ہے, آپ کو اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.